السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ لاکھوں کروڑوں درود السلام بر ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند کریم کا شکر ثنا جس نے ہم کو آنکھیں کان اور صحت عطا کیا۔ میرے عزیز دوستو، ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کو آج 10واں دن قریباً گزر گیا ہے، جو امریکہ اسرائیل نے خواب میں بھی سوچا نہ ہوگا وہی ان دونوں کے ساتھ ہوا۔ ایران نے امریکہ اسرائیل کو چاروں طرف شکست سے پاش پاش اور روئی سیاہ کر دیا۔ ہر ایک حربہ امریکہ نے آزما کر دیکھا، نہ ہی ایران میں رجیم چینج کر سکا اور نہ ہی ایران کے سامنے ٹک سکا، یہاں تک کہ امریکہ کو اول لڑنے کے لیے سازو سامان قریباً ختم ہو چکا ہے۔ نمبر 2، مڈل ایسٹ کے ہر ایک ہوائی اڈے کو ایران نے دھواں کر دیا، اور نمبر 3، آئے روز امریکہ کو امریکی فوجیوں کی سینکڑوں کی لاشیں ملتے یعنی نذرانے دیے جاتے ہیں۔ درجنوں امریکی بمبار جہازوں کو گرایا گیا، ایئر ڈیفنس کو کافی نقصان پہنچا دیا گیا، B-52 طیارات تک گرا دیا گیا، یہاں تک امریکہ کے بحری بیڑے ابراہیم لنکن کو بھی شدید قسم کا نقصان ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے اس بحری بیڑے کو 1000 کلومیٹر پیچھے ہٹنا پڑا۔ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہو، اربوں نہیں بلکہ کھربوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس وقت امریکہ کو، جس کا برداشت کرنا اب امریکہ کو ناممکن ہی نہیں بلکہ لامحال بن گیا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ میں ہر روز پورے ملک میں احتجاج حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، جس کی زد میں ڈونلڈ ٹرمپ آئے روز آتا رہتا ہے۔ اسرائیل کی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران نے پورے اسرائیل کو اس قدر تباہ برباد کیا کہ تصویریں دیکھ کر انسان کو خوف آتا ہے۔ آج جنگ کی 10واں دن ہے۔ اس روز ایران نے تل ابیب پر 400 ٹن کا میزائل مارا، جس کی زد میں پورا شہر آ گیا، اور اس میزائل نے 9 فوجی جنرل، 3 سائنسدان اور 800 سول اس میزائل سے مارے گئے۔ ادھر مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں کے سرکاری اور عیاش پسند بدماش اور رہزنوں ڈاکوؤں کو اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہاں کے لوگ وہاں سے اب اونٹوں پر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ ہوائی جہازوں کی ٹکٹیں جو کل تک 20,000 30,000 کی تھی، آج وہ 5 لاکھ بھی دیتے ہیں مگر ٹکٹیں ملتے نہیں ہیں، کیونکہ جہاز کوئی اڑتا ہی نہیں ہے۔ ان ملکوں فی منٹ کا قریباً $10,000 کا نقصان ہو رہا ہے فی منٹ۔ آپ اندازہ کیجئے دن بھر کتنا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ جنگ 1 مہینے تک اسی طرح چلتا رہے، ان تمام مڈل ایسٹ ملکوں کو کٹورا لے کر بھی ایک مانگنا پڑے گا، اور باقی دنیا کے نشو و نما بدل جائے گا۔ چین اور روس اس جنگ کو اور زیادہ کھینچنے کے طاق میں بیٹھے ہیں، اور بذات خود ایران پہلے ہی جنگ کو دور کھینچنے کا لنگوٹا پہن چکا ہے۔ اب 100% پھنس گیا ہے امریکہ اس جال اور اس جنگ میں،
لیکن اس سے اس کو نکلنے نہیں دیں گے یہ لوگ۔ اور چوتھی طرف پاکستان کو سعودی عرب بذریعہ امریکہ اس جنگ میں پھنسانے کی بڑی تیاری شد مت سے کام ہو رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان میں شراکت داری ہے۔ گویا کہ ایک پر حملہ کیا جائے اور دوسرا اس میں جنگ میں کودے گا۔ یہ وہ آخری تیر ہے جو امریکہ کل نہیں پرسوں سے بذریعہ سعودی عرب کروا رہا ہے، لیکن پاکستان سعودی کو بھی خوش رکھتا ہے اور دوسری طرف ایران کو مدد جاری رکھا ہوا ہے۔ ایران کو مدد کرنا اس کی مجبوری ہے۔ یقین مانیے اگر ایران اس جنگ میں ٹوٹ گیا، ہار گیا، تو اگلی باری پاکستان کی ہے، جب امریکہ اسرائیل ایران کے بارڈر پر ہوگا۔ وہ دوسری بات ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تب اسرائیل امریکہ بچے گا یا نہ بچے گا۔ یقین اس وقت پاکستان اپنے ساتھ پوری دنیا کو لپیٹے گا، لیکن میرے خیال میں پاکستان ہرگز اس جنگ میں کودے گا نہیں۔ یہ امریکہ خوب جانتا ہے کہ پاکستان کیا کرنے والا ہے، لہٰذا میرے خیال میں یہ آخری پتہ جو امریکہ کھیل رہا ہے اب مجبور ہو کر ایران پر ایٹمی حملہ کر سکے گا، جس کا کافی اندیشہ ہے، کیونکہ اسرائیل کے نتن شیطان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کل باتوں اور اشارہ کیا کہ اگر ایسا ہوا تو تیسرا جنگ عظیم دنیا کے سر پر آن کھڑا ہو گیا، بالخصوص ایشیا، اور اس کی پوری طرح سے آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ یہ جو جنگ ہے، اصلی جنگ تو نہیں کرنا تھا امریکہ کو، لیکن جو وہ فائلز بدماشی تھی اس کو چھپانے کے لیے جو معصوم لڑکیوں کو یہ بڑے لوگ، خاص کر امریکہ کے، جاپان کے بڑے لوگ ان معصوم بچیوں سے زنا کاری کر کے اور بعد میں ان کو مارتے اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کیس کو، اس زمانے کو بلانے کے لیے ایسا منتر پڑھایا گیا اور لوگوں کا دماغ ایران کی طرف ڈائیورٹ کیا گیا، اسی لیے یہ حملہ ہو گیا ایران پر، ورنہ یہ حملہ نہیں کرنا تھا۔ اس وقت ہر ایک گھنٹے میں جنگ کی صورتحال بدلتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے اور خاص تجربہ کار جرنلسٹوں، تجزیہ نگار کا تجزیہ اور تجربہ بیکار جیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ یقین مانو گے، اس خطے میں اس وقت صرف اور صرف پاکستان کی دانش مندی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ماضی اور حال پر نظر کرنی ہی پڑے گی۔ اگر پاکستان نے سعودی عربیہ اور امریکہ دونوں کو خوش اور راضی کرنے کی کوشش کر کے ان کے آرڈرز پر عمل کیا، کیونکہ نواز شریف اور جنرل آصف منیر کو اسی دن کے لیے امریکہ میں چائے، کباب اور ڈنر کھلایا گیا، اور آج تک اسی وجہ سے ان دونوں کی تعریفیں ڈونلڈ ٹرمپ کرتا رہا، اور اسی دن کے لیے پاکستان اور سعودی عربیہ کو آپسی شراکت داری کرنے دیا گیا۔
اور آج امریکہ پاکستان سے وہ سود سمیت واپس لینا چاہتا ہے۔ اگر پاکستان نے ایران پر چڑھائی کر کے چائے اور ڈنر کا قیمت اسی طرح سے ادا کرنا چاہا تو وہ صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ پورے بر اعظم ایشیا کی بد نصیبی ہوگی۔ اس کے انتہائی اور سخت اور خوفناک نتائج نکلیں گے، جو میں جانتا ہوں، جو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا پاکستان اور ایسا یہ سب جانتے نہیں ہوں گے؟ اس کے کتنے برے نتائج پاکستان کو اٹھانا پڑے گا یا ایشیا کو اٹھانا پڑے گا، یہ سب پاکستان اور ایسا کو معلوم ہے۔ میرے خیال میں جس طرح پاکستان نے اربوں ڈالرز کھا کر امریکہ کو افغانستان سے جوتے مار مار کر بھگا دیا، اس بار نہ جانے کیا کیا کھا کر اور پی کر پاکستان امریکہ کو ایران سے بھی دم دبا کر باجنے پر مجبور کرے گا۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے، اس وقت جو پاکستان میں حالت ہے، پاکستان میں برسری اقتدار ہے اور فوجی جنرل ہے، یہ دنیا کے سب کرپٹ میں سارے فہرست مانے جاتے ہیں، یعنی وہ روپیوں خزانوں ڈالروں کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھروسہ نہیں ہے ان پر، یہ ڈالروں کے خاطر پوری ایشیا کو داؤ پر نہ لگائیں۔ لیکن مجھے یہاں پر بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ایسا بھی نہیں کر سکیں گے یہ لوگ۔ اس بار نہ جانے اگر ایسا کر پائیں گے یہ لوگ، ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ پاکستان بہت سختی سے پیش آئے گا، یعنی انہیں کہیں پر بھی بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، آرام سے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ایسا ناممکن ہے پاکستان، کیونکہ اگر یہ راشی ہے، کرپٹ ہے، سارے فہرست ہیں اس میں، مگر پھر بھی ایسا کرنے سے میرے خیال میں یہ باز ہی رہیں گے۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے، اس وقت جب چاروں طرف ہر طرف بے آبرو بے یار و مددگار سعودی امریکہ اور اسرائیل ہو گیا، تب ان کے پاس ایک ہی چارہ بچا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی دھماکہ سے اڑا دیں گے، جس طرح انہوں نے جاپان میں کیا ہے۔ جب جاپان نے ان کو اس وقت جوتے مار مار کر بگا دیا، تب یروشلم اور ناگاساکی پہ امریکہ نے ایٹم بم گرایا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار بھی ایسا خدا نہ کرے امریکہ ہم مردود ایسا نہ کرے۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً اسی وقت چوتھا جنگ عظیم شروع ہو جائے گا۔ خدا ایسا نہ کرے۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔